بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب کو حفظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی نے بامقصد خطابات تساں احباب سماعت فرما چکے ہو۔ مختصر گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑے ساڑے مل بیٹھنا، سننا، سنانا اور دوستو احباب دا خوبصورت انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے نبی علیہ السلام دے کول آ کے عرض کر دینے، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو کہ نجات کیڑے کام میں چی۔ صحابہ کرام دا مزاج ہوندہ سی، انہاں دی عادت سی، وہ اکثر و بیشتر نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ہوندے
اور انہوں دا ایک کوئی سوال ہوتا سی اور ایک ہی انہوں دی فکر ہوتی سی کہ سونے ہوئے اے دسو کہ نجات کیڑے کام میں سی، یا وہ پوچھتے سن ایسا عمل دسو جڑا سانو اللہ دی جنت لے جاوے، یا انہوں دا انداز اے سی کہ من نجات ہو، نجات کیڑے کام میں سی، دنیاوی نجات بھی اور اخروی نجات بھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے عقبہ اگر تو نجات چاہنا ہے دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر، پریشانیاں تو، دکھاں تو، نقصان تو، رسوائی تو، شرمندگی تو اور پریشانی تو، وہ دا حل لے وے تو پھر ان کر امسک علیک لسانک، عملک علیک لسانک، اپنی زبان نو اپنے قابو اندر رکھ، اپنی زبان تے کنٹرول کر اور اپنی زبان نو لگام دے اور اپنی زبان نال احتیاط کر اور اپنی زبان نو اپنے قابو وچ رکھ۔ جدوں تو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ تینوں دنیا اندر بھی کامیاب کرے گا، نجات دے گا، اور اللہ تینوں آخرت اندر بھی نجات دے گا۔ ساڑھے معاشرے اندر زبان دا بڑا عمل دخل ہے، ساڑھے معاملات اندر بھی زبان دا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ جڑا ساڑھا علاقہ ہے، ساڑھا معاشرہ ہے، معاشرہ کنوں کہندے ہیں؟ چند لوگوں کے اکٹھے رہنے کے جگہ کو معاشرہ کہا جاتا ہے، چند لوگوں کے اکٹھے رہنے کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 لوگ رہ رہے ہیں، 20 لوگ رہ رہے ہیں، 5 گھر نے، 15 گھر نے، 10 گھر نے، یہ مطلب ہے معاشرہ ہے۔ 10 دکانہ نے، یہ مطلب ہے 10 دکانہ دا معاشرہ ہے، یہ 20 دکانہ دا معاشرہ ہے۔ اور معاشرے دے اندر زبان تے اگر پابندی ہوئے اور زبان تے اگر کنٹرول ہوئے تو ساڑھا معاشرہ سیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں گے، کیونکہ خلق دا اور اخلاق دا جڑا تعلق ہے وہ زبان نال ہے۔ زبان صحیح ہوئے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جیڑا بندہ خاموش رہے یعنی زبان تے کنٹرول کرے اور پابندی کرے وہ نجات پا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جیڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہوئے اور آخرت دے دن تے یقین رکھدا ہوئے انہوں چاہیے وہ کی کرے، جدوں بھی بولے خیر دے جملے بولے، جدوں بھی بولے خیر دے جملے بولے۔ اگر وہ خیر نہیں بول سکتا پھر خاموش رہے، خاموشی نجات ہے، خاموشی بڑی بہترین عبادت ہے، خاموشی سونی چیز ہے، شرمندگی نہیں ہوتی، رسوائی نہیں ہوتی۔ ساڑی غیبت دا تعلق زبان نال، چغلی دا تعلق زبان نال، گالی گلوچ دا تعلق زبان نال، الزام تراشی اور بہتان بازی دا تعلق زبان نال، جھوٹی گواہی دا تعلق زبان نال۔ بندہ جو بھی کام کرتا ہے پہلے وہ دا دل اندر ارادہ کرتا ہے اور دل پھر اس ارادے نو دماغ دے طرف دھکیل دیتا ہے، دماغ اس ارادے نو اوکے کرتا ہے، پھر دل اور دماغ مل کے اپنے اس پلان اور منصوبے نو زبان دی طرف دھکیل دینا ہے۔ زبان کھلے تے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل اچ کی ہے تے دماغ اچ کی، زبان دے کھلن نال ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ دل اچ کی ہے اور یہ دماغ اچ کی ہے۔ یعنی بندے دے اخلاق دا پتہ، بندے دی عادات دا پتہ، بندے دی نیچر دا پتہ، بندے دی فطرت دا پتہ اور بندے دی تربیت دا پتہ کیڑی شے دے نال؟ زبان دے نال۔ زبان دا خیال کرنا چاہیے، زبان دے بارے انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فرماندے سن، اپنی زبان نو کھینچ کے کہندے سن کہ زبان تو سیدھی رہ جائے۔ ذرا قریب قریب آ جائیں ساتھی، قریب قریب آ جائیں، بچے جا رہے ہیں آپ قریب آ جائیں، بڑے ذرا قریب آ جائیں، ادھر کر لیں تھوڑا سا، بھائی جان آپ تھوڑا قریب آ جائیں، شفقت کریں نا، تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں، بس کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں۔
ہاں جی تفصیلی پونے گھنٹے کا ہوتا ہے بیان میرا، جنہوں نے سنا ہوا ہے ان کو پتہ ہے، پونا گھنٹہ انشاءاللہ میں نے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، زندگی رہی تھی۔ ساڑی اصلاح کا دار و مدار کیڑی شاید ہے؟ بولیے بھائی، زبان تھے کیڑی شاید ہے؟ یہ ٹھیک ہو جائے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر زبان خراب ہوئے بندہ خراب ہے، بندہ بیکار ہے۔ سانو چاہیے ہے اسی اپنی زبان تے توجہ کریے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی گل فرمائی، اگلے جملے تے غور کرے جی۔ میں تو نبی علیہ السلام دی احادیث اور قرآن پاک دی آیات سنا کے تو گل سمجھا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث کہ جیڑا بندہ زبان دی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، زبان دی وجہ تو اللہ بندے نو جنت بھی دیندا ہے اور زبان دی وجہ تو اللہ بندے نو جہنم بھی دیندا ہے۔ یعنی یہ بندے دی زبان دے اوتے جنت جانا چاہے یا جہنم جانا چاہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ برے اچھے عمل کر کر کے جنت کے کنارے تے پہنچ چکا ہوندا ہے، چنگے عمل کر کر کے، بس وہ قریب ہے کوئی ایک ادھا اچھا عمل کرے اور جنت اندر چلا جائے گا۔ لیکن جڑے ویلے وہ جنت کے کنارے پہنچا ہوندا ہے تے اپنی زبان تو کوئی ایسا لفظ بولدا ہے جڑا لفظ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا سبب اور ذریعہ بن جاندا ہے اور اللہ تعالیٰ او دے تے ناراض ہو جاندا ہے، اللہ انہوں جنت کے کنارے دے بجائے جہنم اندر چھوڑ دیندا ہے۔ یعنی انہوں جنت دے بجائے جہنم میں کیڑی چیز لے گئی ہے؟ زبان۔ حالانکہ جنت پہنچے ہوئے سی، لیکن ایک جملہ انہیں ایسا بولیا جیڑا اللہ نو نہیں اچھا لگے، اللہ نے دے جملے دی وجہ تو انہوں جہنم دے کنارے کھڑا کر دیتا۔ اور ایک اور حدیث نبی علیہ السلام دی حدیث آپ نے فرمایا بندہ برے عمل کر کر کے جہنم دے کنارے تے پہنچ جاتا ہے، اپنی زبان وچ ایسا جملہ بولدا ہے جڑا جملہ اللہ دی رضا دا ذریعہ بن جاندا ہے، اللہ اس جملے تے خوش ہو جاندا ہے، اللہ انہوں جہنم دے کنارے تو سائیڈ تے کر کے جنت دے کنارے کھڑا کر دیندا ہے۔ یعنی انہوں جنت اندر کیڑی چیز لے آئی؟ زبان صحیح ہوئے تے بندہ صحیح ہے۔ جتنا مرضی جنت جہنم دا عقیدے تو بعد اعمال دے وچوں دار و مدار کیڑی چیز دے؟ زبان تھی۔ اگلے جملے سنے دے ذرا۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے سن، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دے سامنے جنازہ گزرے ہیں، آپ نے پوچھا کہ صحابہ دسو کون فوت ہوئے؟ اللہ دے پاک پیغمبر فلاں بندہ فوت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیوں جیاں بندہ سی؟ اللہ دے پاک نبی بندہ اچھا سی، بندہ اچھا سی، با اخلاق سی، ملنسار سی، چنگا بندہ سی، دو بولدا سی تے میٹھے بول بولدا سی۔ امام کائنات نے جڑے ویلے تبصرہ سنیا آپ نے فرمایا واجبات۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزریا، ایک روایت چاہتا ہے کہ اگلے دن جنازہ گزریا، امام کائنات نے فرمایا ایک کون فوت ہوئے ہے؟ اللہ دے نبی فلاں بندہ فوت ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں جیاں بندہ سی؟ اللہ دے نبی وہ بندہ چنگا نہیں سی۔ آپ نے فرمایا واجبات۔ جڑے بندے دی تعریف ہوئی فرمایا واجبات، جڑے بندے دی تعریف نہیں ہوئی آپ نے فرمایا واجبات۔ دعا بندیاں دے بارے لفظ ہی کوئی ہے واجبات۔ صحابہ کہنے لگے سنے ہو کی وجہ ہے؟ جڑے بندے دے بارے ساڑا تبصرہ صحیح ہویا ہے تُساں فرمایا واجبات، جڑے بندے دے بارے ساڑا تبصرہ صحیح نہیں سی تُساں فرمایا واجبات۔ تقسیم کر دے ہو، وضاحت کر دے ہو، خیر ادھر بھی واجبات تھے ادھر ہی واجبات۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے دے بارے تُساں ایک ہے کہ بندہ چنگا نہیں سی، اللہ پاک نے مینوں فرشتے دے ذریعے دس دیتا کہ جڑے بندے دے بارے بندے گل کر رہے ہیں کہ بندہ اچھا نہیں، ایدی زبان اچھی نہیں، ایدہ اخلاق اچھا نہیں، ایدے تے اللہ نے جہنم واجب کر دیتی ہے۔ اور جڑے بندے دے بارے تہاڈا تبصرہ اچھا ہے کہ بندہ اچھا سی، ملنسار سی، با اخلاق سی، سونا بولدا سی، اللہ پاک نے مینوں وحی دے ذریعے
ذریعے دسے ہیں ایسے بندے تھے اللہ نے جنت واجب کر دیتی ہے. یعنی بندہ جنت بھی جاندا ہے کیڑی وجہ تو اور جہنم جاندا ہے کیڑی وجہ تو. ساڈے زباناں دا حال ویکھو تلوار دی طرح چلدیاں نے, تلوار دی طرح. جس بندے دی مرضی بےزتی کر دے ہو, جس تے الزام لا دے ہو. اور تمہیں پتہ ہے بندوق, چھری, تلوار, چاقو, کلاشا, گولی اور کٹن دا جڑا زخم ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ جڑا زبان والا زخم ہے, زبان والا جڑا زخم ہے, زبان دے لفظاں نال اور زبان دے بولاں نال جڑا زخم بندے نو لبدا ہے نا, ملدا ہے, وہ نہیں ختم ہوتا, وہ ساری زندگی بندہ روندا رہتا ہے. اس وجہ تو کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے؟ بولیے بھائی. یہ میں سارے دلائل دے رہے ہیں کہ اگر اسی زبان دے بارے توجہ کریں گے تے اللہ سانو جنت دے گا, اگر اسی توجہ نہیں کریں گے تے سمجھ لو پھر جہنم مقدر بنے گی. ہن ایک اگلی گل سنیا جی, جیڑا بندہ زبان دا خیال کرے اللہ اودیاں عبادتاں قبول کردا ہے, اور جیڑا زبان دا خیال نہ کرے اللہ اودیاں عبادتاں بھی ضائع کردا ہے. جیڑے بندے دی زبان صحیح نہیں او دی نماز بھی درست نہیں, جیڑے بندے دی زبان صحیح نہیں او دی عبادت بھی درست نہیں. کتنے لکھیا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا ذکر ہویا, عرض کی تھی گئی اللہ دے پیغمبر فلاں عورت ہے, او دی کیفیت ہے کہ او نمازاں بھی بڑا پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, نوافل بھی پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, صدقہ بھی کرتی ہے, خیرات بھی کرتی ہے, واجبات پابندی بھی کرتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر لیکن او دی زبان درست نہیں, او دے ہمسائے او دے دوتا گنے, او دے رشتہ دار او دے دوتا گنے, او دے اپنے او دے دوتا گنے, او دے پرائے او دے دوتا گنے. او چنگا نہیں بولتی تے اچھا نہیں بولتی تے مٹھا نہیں بولتی. او جے نمازی بھی ہے, عبادت گزار بھی ہے, تلاوتاں بھی بڑے شوق نال کردی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, لیکن زبان دی چنگی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یا فنار, اللہ دیاں ساریاں عبادتاں ضائع کر دے گا اور دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بڑھایا ہے. نمازاں پڑھتی رہی, بد اخلاق بندے دی کوئی نماز نہیں. سانو زبان درست کرنی چاہیے, میٹھے بول بولو, اچھے بول بولو, جدوں بھی بولو سونا بولو, خیر دے جملے بولو. باپ اپنی اولاد نال, والدہ اپنی اولاد نال, اولاد اپنے ماں باپ نال, بہن اپنے بھرا نال, بھرا اپنی بہن نال, بھرا اپنے بہن نال. جدوں بھی کوئی گل کرو بھائی پیار دی گل کرو. گلاں دا بڑا اثر ہوندا ہے, زبان دے جملے دا بڑا اثر ہوتا ہے, گالی گلوچ دا معاشرے دے بڑا اثر ہوتا ہے, غیبت دا بڑا اثر ہوتا ہے, چغلی دا بڑا اثر ہوتا ہے, وسیب دے اوتے الزام اور بہتان دا بڑا تبصرے دا بڑا اثر ہوتا ہے. جدوں بھی بولنا چاہیے صحیح بولنا چاہیے, ستھرا بولنا چاہیے, سونا بولنا چاہیے. نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر ہویا فلاں عورتیں نمازاں فرض پڑھتی ہے, نوافل بالکل گھٹ, صدقے بھی نفلی گھٹ کر دیے, لیکن وہ دی زبان صحیح ہے, زبان وہ دی صحیح, اخلاق وہ اچھے. وہ دے بارے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ, وہ جنت اندر جائے گی. اگرچہ عبادات اندر گھٹ ہے لیکن وہ دی زبان صحیح, وہ دی زبان صحیح. جیڑے ویلے بندہ زبان دا خیال کرے نا, حفاظت کرے, اللہ انہوں جنت دینا ہے اور اللہ وہ دی عبادات قبول کرتا ہے. وہ دی نماز, وہ دا روزہ, اچھا اخلاق بھی ضروری ہے. جتنے عبادات دا حکم ہے اتنے اخلاقیات دا بھی حکم ہے, اور اخلاقیات دا تعلق کیڑی چیز نال ہے؟ زبان نال. جدوں بھی بندہ بولے اچھا بولے اور صحیح بولے. قرآن مجید اللہ تعالی نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جڑے ویلے بھی جملہ بولو گے, زبان کھولو گے, کوئی قسم دی گل کرو گے, اللہ فرماندا ہے حالے تہاڈی گل تہاڈے منہ وچوں نہیں نکلے ہوئے گی تے فرشتے تہاڈی گل نوٹ کر لین گے. الا لدیہ رقیب عتید,
قلم کاغذ انہوں دے ہاتھے سے فوری لکھو بھی انہیں ایک گل بک بک ماری ہے لکھو جلدی کرو جدوں بھی بولو گے. اچھا اگلی گل ہے بھی ہاں جڑے ویلے بولیے ہاں جی حقیقت اندر بولو یا مذاق اندر بولو جی میں بولو اچھا بولو یا برا لکھیا جا رہے ہیں لکھیا جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عائشہ انہاں بولاں دی وجہ تو تے اللہ نے قیامت تک بدلہ دا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بول کنے اچھے نے تو کنے ماڑے نے. گل اس زبان تے اللہ نے قیامت والے دن تالا لا دینا الیوم نختم علی افواہہم منہ بند کر دے ہوئے دا ہن ہاتھ بولے گا پاؤں بول رہے. یہ مطلب ہے کہ زبان اسی صحیح نہیں بولی ساڑا استعمال لوگوں نے اسی روا دیتا ہے الزام لا کے انہوں نے ذلیل کر دیتا ہے ناپ تول اندر کمی کر دیا جھوٹ بول دیا جھوٹیاں کمائیاں دیتے ہیں. ساڑا سارا دار و مدار ساڑی زبان دے لوتھڑے اور ٹکڑے تھے. اگر یہ صحیح ہو جائے سارا کوئی صحیح ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ گل دسی قرآن مجید نے بھی یہ گل سمجھائی فرمایا زبانہ درست کر لو زبانہ صحیح کر لو جدوں بھی بولیا کرو صحیح بولیا کرو سچ بولیا کرو اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے گا. قرآن مجید تے غور کرے جی اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایماندارو ترجمے تے غور کرو اے ایماندارو تساں سارے ایماندار بیٹھے ہو نا انشاءاللہ تے اللہ سانو مخاطب اے ایماندارو بڑے چھوٹے بزرگ نوجوان جڑے بھی ایمان دے دعوے دار جی اللہ اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ وقولوا قولا سدیدا گل کریا کرو تے سونی سیدھی ستھری گل کریا کرو قولوا قولا سدیدا. توجہ میرے بل رہے یا اللہ فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرمانے نے یصلح لکم اعمالکم جدوں صحیح گل کرو گے تے اللہ تھوڑے معاشرے نو ٹھیک کر دے گا. یہ ہے یصلح لکم اعمالکم دا مفہوم اللہ تھوڑے معاشرے نو ٹھیک کر دے گا. جدو بھی صحیح بولو گے اللہ تھوڑے معاشرے نو ٹھیک کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تے اللہ تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے گا. جڑے ویلے بندہ زبان دی پابندی کرے اللہ معاشرے نو ٹھیک کر دیندا ہے. جڑا بندہ زبان دا غلط استعمال کرے اللہ اودے تے رحمت نہیں کرنا. حضرت نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے سن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے سن. ایک بندہ آیا وہ زبان دا غلط استعمال کرن لگیا گالاں دین لگا نبی علیہ السلام نو برا کہن لگا. امام کائنات بھی چپ سن حضرت ابو بکر صدیق بھی چپ سن. تھوڑی دیر دے بعد حضرت صدیق اکبر بول پے اودا جواب دین لگے. امام کائنات ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے آ گئے کہنے لگے سونے ہو ناراض ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا ہاں جی تساں جدوں جواب دیتا ہے میں ناراض ہو گیا ہوں کیونکہ اللہ دے فرشتے ناراض ہو گئے سن. جڑے ویلے تو بھی چپ سے میں بھی چپ ساں او دی جڑی غلط زبان سی تے جڑے برے الفاظ بول رہا سی او دی زبان دا جواب ساڈی طرفوں اللہ دے فرشتے دے رہے سن. سمجھ آئیے کوئی شک نہیں. روایتی تقریر نہ سمجھے اجے اللہ نے پوچھنا ہے قیامت والے دن کناں دے بارے بھی کہ کی سنیا سی. جیڑی اے اخراجات ہوندے نے اشتہار خیرات کھانے دعوتاں لمبے لمبے سفر کر کے حضرات علماء تسی ایویں اینوں سنجیدہ لیا کرو ذرا سیریس لیا کرو. اگر تھوڑی سمجھ اس کو گل نہیں آ رہی پھر فائدہ ہی کوئی نہیں بندا. کوشش کریا کرو بھی گل توجہ نال سنیے سمجھیے پھر وہ تے عمل کرے. میں بار بار یہی کہہ رہا کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے زبان دا. جدو زبان دا خیال ہو جائے مسئلہ حل ہو جائے گا.
جدو زبان دی حفاظت آپ نے فرمایا تساں بھی چپ سو تو میں بھی چپ. جواب کون دے رہا سی؟ فرشتے. اور جدو تساں زبان کھولی جواب دینا شروع کیتا پھر اللہ دے رحمت والے فرشتے بھی چلے گئے تے جتے فرشتے نہ ہون تے اللہ دا رسول بھی نہیں بیٹھ سکتا. میں بھی چلا گیا. یہ دا مطلب ہے جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. جملہ غلط. خاموشی ہے نجات لازمی نہیں. وہ تے چلو گندا ہے گالی دے رہے ہیں تو سبھی وہ دے نال گندے ہو رہے ہو. گالی نہیں. گالی دا جواب گالی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے نے گالی دیتی تھی وہ دعا دین لگے. لوگوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی او دے کول جو خزانہ ہے وہی خرچ کر رہے ہیں. جڑے کول میرا خزانہ ہے وہی میں خرچ کرنا ہے. میرے کول دعا دا خزانہ ہے میں دعا ہی دینی ہے. او دے کول گالیاں نے انہیں گالیاں ہی دینی ہیں. او بھائی ہر گالی دا جواب نہیں دیا جاندہ. آپ نے فرمایا خاموش رہو خاموش رہو چپ کر جاؤ خاموش رہو چپ کر جاؤ. جدو چپ کر جاؤ گے خاموش ہو جاؤ گے اللہ مسئلے حل کر دے گا. جدو ہی بولیا کرو صحیح بولیا کرو اچھا بولیا کرو چنگے بول بول. پرلا بندہ کبھی یارے بولتا رہے میں سنتا رہا. پرلا بندہ متاثر ہوئے اور بندہ واقعتاً مان جائے کہ یارے میٹھا بولتا ہے با اخلاق ہے. نبی کریم علیہ فرشتے جواب دیندے نے. کون جواب دیندے نے؟ بولو. ساڑھے پاس نا ایک گل بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت نا جھگڑا کر دی سی. انہیں حضرت صاحب پیر صاحب نے کہا بھی میں نے کوئی تعویذ دیو کہ ساڑھا جھگڑا ختم ہو جائے. انہیں سمجھ آ گئی گل کہ عورتوں کا جھگڑا کیویں ختم کری دے. انہیں پھر نا ایک پرچی کٹھی کر کے دیتی کہ یہ تعویذ ہے. یہ جدوں جھگڑا شروع ہوئے نا اینوں دنداں دے وچ نا منہ وچ رکھ لینا ہے تے منہ بند کر دینا ہے تے منہ کھولنا نہیں. اگر منہ کھولو گے تے اے تعویذ گر جائے گا پھر تواڈے تے اللہ دا غضب آئے گا. لہذا تساں جو بھی پرلی عورت تیرے نال جھگڑا کردی رہے کچھ بھی کہندی رہے منہ نہیں کھولنا. انہیں کہا ٹھیک. جدوں جھگڑا شروع ہویا انہیں تعویذ رکھ لیا دندا ہے تے او گالاں دے وے تے اے ہن منہ کھول دیے تے اللہ دا غضب آندا ہے. اے ہن منہ بندے. آخر کار انہوں کیا سارے نے بھی وہ جواب تو نہیں دے رہی بیچاری تو تو ہی حیا کر جا. وہ آخر ایک دن 10 منٹ جھگڑا ہویا دوجے دن پھر 5 منٹ جھگڑا ہویا تیجے دن پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا. پھر انہیں ایک مرغا شرغا لبیا بھی جائیے حضرت صاحب دی خدمت کریے. تعویذ انہوں نے ایک ٹیک دیتا. جی کیا بات. تعویذ انہیں دیتا تو جھگڑا ختم ہو گیا. حضرت جی مہربانی تھوڑا تعویذ کا آرام سی. انہیں کہا تعویذ لائی ہوئے ہیں لیا ہوا ہے نال. انہیں کہا جی میرے کھول ہے. کہنے لگے تعویذ بھی کھاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ. تعویذ بھی کھاؤ. تعویذ بھی کھایا کھولیا تو وہ کچھ بھی نہیں سی خالی پرچی سی. انہیں کہا جی یہ تو کچھ نہیں لکھا لیکن جھگڑا کیوں ختم ہویا؟ انہیں کہا جھگڑا تعویذ نال نہیں ختم ہویا منہ بند کرنے نال ختم ہویا. تعویذ نال ختم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تساں سارے مل کے مینوں گالاں دیو میں اگر چپ کر جاواں آپ ہی تسی چپ کر جاؤ گے. اگر میں جواب دیاں گا یہ جھگڑا بنے گا. نہیں سمجھے؟ یا میں تانوں گالاں دیواں تساں چپ کر جاؤ مینوں آپے حیا آئے گی بھی وہ بندہ گل ہی نہیں کر رہا تو میں کیوں گالاں دیتی جا رہا. جدوں تسی جواب دیو گے پھر جھگڑا بنے گا. یہ مطلب ہے جواب دینا ہی نہیں. زبان تے پابندی کرنی ہے رولا بنے گا ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جدو بھی گل کرنی ہے خیر دی گل بولو. جدو بھی بولنا ہے اللہ فرماتے ہیں جدو بولو گے اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے گا. ادھر دیکھے تھے جدو بولو گے اللہ تھوڑے مسئلے حل کر دے گا. میں ایک گل کرن لگا میری آنکھ آنکھ پاؤ ذرا ادھر دیکھو پھر سمجھ آئے گی. گل کرن لگا ایک قافلہ جا رہا سی اٹھاں تے گھوڑیاں تے خچراں تے کھان پین دا سامان بھی نال سی. بڑی پرانی گل تے اگے ڈاکو پے گئے تے سارا قافلہ لوٹ لیا تے قافلے دے لوگاں
دی تلاشی کر رہے سن، سارا سامان بھی کھولیا تے تلاشی کر رہے سن، ہر کسی کو تلوار دے زور تے پوچھ رہے سن تے وہ سارا کچھ دے رہے سن۔ اس قافلے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ سی، ڈاکو اس بچے کو لایا، کہنا تیرے کول کچھ ہے تے وہ بھی دے دے۔ انہیں کہا ہاں جی میرے کول ہے۔ انہیں چولا پایا سی، چولا سائیڈ تے کیتا، وچ ایک ہور چولا سی وہ بھی سائیڈ تے کیتا، وچ ایک ہور چولا سی وہ بھی سائیڈ تے کیتا۔ تین چار چولیاں دے بعد ایک اندر جیب لگی ہوئی سی، جیب اندر پیسے سن تے جیب سیدھی ہوئی سی۔ انہیں کہا اے بچے اگر تو نہ دسدا مینوں پتہ ہی نہیں چلنا سی، تو نہ دسدا مینوں پتہ ہی نہیں چلنا سی، تو کیوں دسیا بھی میری جیب وچ پیسے؟ سن رہے ہو بھائی، کیوں دسیا تو؟ ہن جملہ سنیا جے تے سنن دے بعد پھر تہاڈی زبان لانی چاہیے، سنن دے بعد اگر تانوں یہ جملہ پسند ہے۔ انہیں کہا چاچو مینوں نہیں پتہ تسی کادے لئی پوچھے، میں تے بچہ مینوں نہیں پتہ، البتہ مینوں اے پتہ ہے میری مما، میری امی، میری اماں جی مینوں اکثر نصیحت کردیاں رہندیاں نے کہ بیٹا جدوں بھی بولی سچ بولی۔ اور مینوں نہیں پتہ، تساں پوچھے میں سچ ہی بولنا سی، نہ پوچھ دے تو گل ختم سی۔ یہ تربیت ہے۔ میری امی جان مینوں کہندی ہے جدوں بھی بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ۔ ساڈا فون وج رہا ہوئے نا، فون گھنٹی آ رہی ہے بور بور، کسی نو کہاں گے تو یار انہوں کہے وہ نہیں ہے تھے۔ بعض لوگ اپنے بچے نو تو کہے یار انہوں کہے ابا جی ستے نے، یا تو کہے ابا جی کوئی نہیں، وہی تو پھر یہ بیٹا ہوں نا، انہیں پھر کان تے رکھیا کہنا ہیلو ابا جی کہہ رہے نے میں نہیں ہاں، ابا جی کہہ رہے نے میں ستا، سارا بول کھل جاتا ہے، جھوٹ دے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ تے میری اماں جی نے میں نو کہا ہے بھئی کی بولی بولو، اللہ فرمان۔ اچھا ادھر دیکھا جی او دیتے بڑا اثر ہویا، بچے دی گل نال بڑا اثر ہویا۔ انہیں سارا قافلہ لٹیا ہویا واپس کر دیتا، مال واپس کر دیتا، قافلہ واپس کر دیتا۔ یہ ڈاکو جڑے سنو توبہ طائب ہو گئے ہیں۔ ایک بچے دے سچ بولن نال اللہ نے معاشرہ ٹھیک کر دیتا، چوری ختم کر دیتی، ڈکیٹی ختم کر دیتی۔ اور نوشہرہ ورکا والے ہو، اے بچہ کون سی؟ اے پڑھے آئے وڈا ہوئے آئے علم حاصل کردہ رہے، اللہ نے انہوں بڑی عزت دیتیاں نے، اج بھی انہوں سارے یاد کر دینے۔ ایدہ نام پیر سید پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اے اللہ دے ولی بڑے، جدی ماں نے تربیت کی دی ہوئی سی بیٹا سچ بولنا ہے، اے بچہ پھر بڑا ہو کے ولی بڑے۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کچھ کہہ دے ہو پھر کہہ دے ہو، جدوں بھی سچ بولو گے اللہ معاشرے نو کی کر دے گا۔ انہاں دی ڈکیٹی ختم ہوئی کہ نہیں؟ معاشرہ ٹھیک ہویا کہ نہیں؟ ایک بچے دے کی بولن نال بولو بھائی تساں بھی سچ بولیا پکی گل ہے، سچ بولو گے یقین ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زبان دا غلط استعمال نہیں کرنا۔ ادھر ویکھیا جائے ایک دوسری گل اللہ تعالیٰ فرمانے نے سچ بولیا کرو، ادھر ویکھیا جائے زبان سیدھی رکھیا کرو، میں اللہ تواڈے مسئلے نو حل کر دیاں گا۔ حجاج بن یوسف دا زمانہ ہے، سن رہے ہو کیدا زمانہ ہے؟ مینوں ویکھو گے نا گل پھر تواڈے ذہن وچ پوے گی، اشارے بھی نال سمجھو گے۔ حجاج بن یوسف دا کی ہے تے بڑا ظالم بادشاہ سی، تانوں پتہ ہے
جمعے دا خطبہ دے رہا ہے تے جمعہ لمبا کر گیا خطبہ. ایک مجمع وچ بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا حضرت بس کرو خطبے دیوں ختم کرو تے جمعہ پڑھاؤ ٹائم جا رہا ہے. انہیں سمجھا بھی یہ میری گستاخی کر رہے ہیں. انہیں آرڈر دیتا بھئی انہوں جیل بند کر دے تے کل انہوں تختے تے پا کے پھانسی دیاں. انہیں میری توہین کی تھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں ویکھیا جے ذرا ہوں رات دا ٹائم ہے. وہ ولی وارث پیرنٹس وہ رشتہ دار آ گئے. حجاج نو کہن لگے سانو نہ ملاقات کرن دیو. پھر ہیں انہیں کیا کر لو ملاقات. تے نال کہن لگے جڑا ساڈا موکل ہے نا جنوں تساں کہ اینوں پھانسی دیاں گے اے دا نہ ذرا تھوڑا دماغی توازن درست نہیں. اے دا ذرا اے پاگل ہے نا تھوڑا. اسی کہہ دیندے ہیں نا بھی اے نہیں کوئی مطلب اے نہ تھوڑا پاگل ہے. اے دی غلطی ہے بس. اے اسی معافی مانگنے ہیں. اے پاگل ہے. پھر پاگل بندے تے شریعت دی حد نہیں لگدی. تسی اینوں پھانسی کیویں دے سکدے ہو؟ ہے ہی پاگل. انہیں کہا اگر یہ پاگل ہے تو کل صبح 10 دے خود اقرار کرے کہ میں پاگل ہاں میں انہوں چھڑ دیاں گا. انہیں کہا پھر ملاقات دا ٹائم دے. یہ اور ملاقات دا ٹائم مل رہا ہے. ادھر بیٹھے تھے بیٹھے نے سارے کہنے لگے مبارک ہوئے بھائی جان تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا. انہیں کہ حکیمیں کہنے لگے اسی حجاج دے سامنے کیس دائر کیتا ہے کہ ساڈا بندہ پاگل ہے. پاگل بندے تے شریعت دی حد نہیں لگدی. تساں صبح ایک جملہ بولنا ہے کہ میں کیا ساڈے عدالتاں وچ یہی کچھ ہو رہا ہے. بھائی ایک جملہ بولے گا تو تیری جان چھڑ جائے. تو کمی کہ میں کیا میں پاگل ہوں بغال ختم. انہیں پتہ کی کیا انہیں سارے آن والے بلاواں رشتہ داراں نو کہ تسی مینوں پاگل لگدے ہو. انہیں کہا او کیویں تو تے پاگل ہے کی مسئلہ ہے؟ کہندا ہے اگر میں اتھوں یہ جملہ سنیا جے کہندا ہے میں اتھوں بادشاہ علی سزا تو بچ جاؤں کیا پھر مینوں موت نہیں آئے گی؟ انہیں کہا آئے گی. کہنے لگا پھر میں جھوٹ کیوں بولا حالانکہ اللہ نے مینوں زبان صحیح کرن دا حکم دیتا ہے. پھر اللہ نے مینوں عقل والی نعمت دیتی ہے تے عقل والی نعمت دا کیوں انکار کراں؟ مردہ مر جاں لیکن جھوٹ نہیں بولاں گا. اگے میں جملہ بولاں گا پھر مسجد نو گرجنا چاہیے اگر تانوں سمجھ آئے. سنیا جے ذرا صبح دا ٹائم انہاں کہا تو تے حقی پاگل ہے ہوئے تیری جان چھوٹ رہی ہے ایک تو جملہ بولنے. انہوں نے کہا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ موت آندی ہے تے آن دو. جھوٹ نہیں بولیا جاندہ میرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہوں پتا سی میں بچ جاواں گا پھر میں رواں گا اس معاشرے وچ میری گل پھر لیک ہو جائے گی آؤٹ ہو جائے گی کھل جائے گی لوگ پھر مینوں ساری زندگی تانے دین گے. جھوٹ بولیا سی کیوں بھائی میں نہیں بول رہا جھوٹ. مرداں تے مر جاؤں. ادھر ویکھے تھے ہوں ذرا غور کرے تختہ دار تینوں فوجیاں نے چاڑ دیتا ہے. حجاج کہنے لگا انت مجنون کیا تو پاگل ہے؟ تیرے رشتہ داراں نے لکھ دیتا ہے کہ تو پاگل ہے. کیا تو پاگل ہے؟ ساری دنیا کٹھی ہے رسی لگی ہے تختہ دار تے چڑھنا لائے. کہنے لگا نہیں حجاج میں پاگل نہیں. اللہ نے مینوں عقل والی نعمت دیتی ہے میں کیوں نہ شکری کروں کہ اللہ نے مینوں زبان سچ کہن تے بولنا اللہ نے حکم دیتا ہے میں جھوٹ کیوں بولاں؟ موت میری دا فیصلہ کر دے لیکن میرے تو زبان تو جھوٹ نہیں بولیا جانا. ایک گل کرن دی دیر سی حجاج دے دل اندر خیال آئے خیال دے بعد انہیں فیصلہ اپنا بدل دیتا ہے. ذرا توجہ ادھر آ جی. انہیں کہ انہوں چھڑ دیو انہوں نے چھڑ دیتا تے چل بھئی میں معاف کر دیتا. سارے وزیر آ گئے کہنے لگے حجاج اج تک تیرے کاغذیں کسی بندے نو معافی نہیں لبھی انہوں معافی کی میں مل گئی ہے. جملہ سنے جی. حجاج کہنے لگا تختہ دار تے چڑھیا ہویا سی موت دے پھٹے تے چڑھیا ہویا سی موت دا پھندا دے سامنے سی. انہوں بھی پتا سی میرے بچے
یتیم ہو جان گے، اینو بھی پتہ سی میری گھر والی بیوہ ہو جائے گی، اینو بھی پتہ سی حجاج دے کھانے چ معافی کوئی نہیں، تختہ دار تے چڑھ کے سچ بول رہا سی، اچانک میرے دل اندر خیال ہے، اور کوئی زبان چپ نہ رہے، اچانک میرے دل اندر خیال ہے، اے او جائیں سچ بولن والے بندے مرن دے والدے نہیں ہوتے، اینو مرنا نہیں چاہیے، معاشرے نو لوڑ ہے سچیاں بندہ دی، اے سچ بول رہے اتنی جرت نہ اینو نہیں مرنا چاہیے، میں پھر حکم دے دیتا انہوں نے مسئلہ ایدہ حل ہویا کہ نہیں؟ بولو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اور مقام دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کی بولنا چاہیے؟ ادھر ویکھیا جے، او بھائی جان، او بزرگوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ فرماندہ ہے میں رب بھی سچا، رب سچا ہے کہ نہیں؟ توڑا کی خیال ہے؟ قرآن یہی کہندہ ہے نا، کتے لکھے ہے؟ اللہ فرماندہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ بات دے اعتبار نال، گل دے اعتبار نال سب تو ود کے سچا کون ہے؟ بولو بولو، اگلے جملے سنا جائے، کون سچا ہے؟ اللہ فرماندہ ہے جیڑے جیڑے نبی زمین تے آئے او نبی بھی سچے سن، بولو نبی بھی، کتے لکھے ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیا۔ ذکر کرو قرآن پاک کے حضرت ابراہیم نبی دا سچے نبی سن۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ذکر کرو قرآن پاک کے حضرت اسماعیل دا وعدے دا سچا سی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیا۔ ذکر کرو قرآن حضرت ادریس دا وہ سچے نبی سن۔ یوسف ایوہ الصدیق، حضرت یوسف علیہ السلام بھی سچے سن۔ ہاں چھری دا کم ہونے کٹ دینا، لیکن اسماعیل دی گردن و خراش بھی نہیں آئی، کیونکہ سچے بندے زبان نہیں ہوندے ہونے اگ دا کم میں جلا دینا، لیکن ابراہیم نبی واسطے گلزار بن گئی سی، کیونکہ سچے بندیاں نو آگ نہیں جلانے۔ خون دا کم ہوندے نکل جانا، تے یوسف نو خون تے کنویں نے پریشان نہیں کیتا، کیونکہ یوسف سچا بندہ سی۔ اللہ فرماتا ہے تسا بھی اپنی زبان دا خیال کرو، زبان دا خیال کرو، زبان دا خیال کرو، جدو بھی بولیا کرو سچ بولیا کرو، کیونکہ اللہ بھی سچا تے اللہ دے سارے نبی بھی۔ بولو بولو، ادھر ویکھیا جی، ہن جڑی میں گل کرن لگا ہے بڑی سنن والی جی، بھائی جان ادھر اللہ فرماندا ہے تواڈے پیغمبر، میرے وال ویکھیا، تواڈے نبی، تواڈے رسول، آمنہ دے لال عبداللہ دے چان شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساکی کوثر، شافی معاشر، کل کائنات دے امام جناب محمد کریم وی زبان دے سچے نبی سن۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ کی خیال ہے؟ میں ایک جملہ دین لگا تسی یاد رکھو گے، ادھر ویکھیا جائے، جیڑا جیڑا نبی بن کے آیا ہے سارے
نبوت دی تصدیق واسطے معجزے عطا کیتے سن. ہر نبی کول معجزہ آیا ہے, ہر نبی کول معجزہ آیا ہے. اپنی نبوت چپ نہ رہا جے. یہ جملہ سن کے جڑا چپ رہے گا میں سمجھا گا یہ گل سمجھ نہیں آئی. سارے نبیاں نو اللہ نے اپنی اپنی قوم وچ نبوت مناون واسطے, نبوت دی دلیل واسطے اللہ نے معجزے عطا کیتے سن. تے جڑے ویلے تیرے میرے نبی دی واری آئی, جناب محمد کریم دی واری آئی, رسول رحمت دی واری آئی, اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کوہ صفا تے چڑھ جاؤ تے اپنی نبوت دا اعلان کر دیو. اللہ میری نبوت دی دلیل کی ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی سارے نبی نبوت دیاں دلیلاں دیندے رہے, تسی کھڑے ہو کے اپنی 40 سال دی سچائی نو دلیل بنا دیو. تسی کہہ دیو کہ میرا 40 سال دا زندگی دا عرصہ تواڈے سامنے جھوٹ لب دکھاؤ, جھوٹ لب دے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. میرے نبی پاک پہاڑ دے کھڑے ہوئے سن. ہاں بھائی کنے سال دا میں؟ انہاں کہا 40 سال. میرے نال خوشی غمی تساں بھگتائیے. ہاں جی. پھر دسو کی پروگرام؟ انہاں کہا تسی سچے ہو, تسی سچے ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے نبی علیہ السلام جڑی ایک میں جملہ ہور میرے لگا, آپ جیڑی گلی وچوں جاندے سن جنہ دی نظر پہ جاندی او انج نہیں کہندا سی محمد جا رہا ہے, محمد بن عبداللہ جا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, او کہندے سن جا الصادق الامین, صادق الامین آ رہا ہے, سچا آ رہا ہے, سچا آ رہا ہے. اپنے تے اپنے پرائے بھی مندے سن. سچا آ رہا ہے, سچا آ رہا ہے. اللہ فرماندا ہے میں بھی سچا, میرے نبی بھی سچے, تے میرے نبیاں دا سردار نبی بھی. ایک حدیث سنا دیاں, پکی گل ہے, پونا گھنٹہ پورا ہو گیا لیکن حدیث سنا دیاں. میں تو انہوں گرنٹی میں تو انہوں قسم دینا تھوڑی محبت دا شکریہ. جڑی حدیث سنان لگا اے دی وجہ تو تھوڑے ایمان ہے اضافہ ہوئے گا. میں تو انہوں قسم دینا, لیکن اشارت ہے کہ تو انہوں کی کرنا چاہیے ہے, توجہ کرنی چاہیے. تسی سننی ہے سرے کی تو انہوں بعد سنا دیں گا, انہوں سنا دیں گا بعد. اچھا ہوں نہیں سریکی لوگ سن دینے چسکے واسطے, وہ آخر 2 منٹ تو انہوں چسکا چوا دیں گے. تقریر تو کم از کم سمجھن والی تو میں تواڈی بولی اس گل کراں. میں نے سریکی لگا رہا تے تواڈی سمجھ نہ آوے تسی ہسدے ہی رہو گے تے چس ہی لینی ہے نا. چس تقریر دعا تو بعد سریکی تو سنا دیا. چلو اللہ تو عزت توجہ ہے نا جی. ہاں جی انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, ایک گل سن لو پھر انشاءاللہ. توجہ ہے نا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ دے نبی میں جا رہے ہیں تجارت دی غرض نال سفر تے, رستے چ مکہ مکرمہ آندا ہے, اگر اجازت ہوئے میں بیت اللہ دا طواف کیتی جاؤں. میرے نبی پاک نے فرمایا سعد تینوں کون کرائے گا طواف؟ کہنے لگے میری یاری امیہ دے نال ہے, ہو سکتا ہے مینوں کرائے. آپ نے فرمایا اگر ہو جائے تیرا ذریعہ تو تینوں میری طرفوں اجازت ہے. حضرت سعد جدو مکہ مکرمہ پہنچے امیہ دے کول آئے, کہنے لگے امیہ ان کر مینوں طواف کرا دے. امیہ کہنے لگا ابو جہل دی طرفوں پابندی ہے, لوگ کی کہنے گے میں بھی نہ دی اسمبلی دا رکن. حضرت سعد کہنے لگے تیری میری دوستی ہے, ان کر یار کسی طریقے نال مینوں طواف کرا دے. رات دا وقت سی, اگے اگے امیہ پیچھے پیچھے حضرت سعد نے طواف کر رہے ہیں. دل چ ارادہ ہے کہ ابو جہل نہیں ویکھے گا. اس ٹائم ابو جہل دے سون دا ٹائم ہوندا ہے, لیکن اللہ دا کرنا ہے جیاں ہویا. ابو جہل اس ٹائم حرم میں جا گیا ہے, ویکھیا کہ طواف کر رہے ہیں بندے. قریب آیا کہنے لگا کون؟
امیہ گل ہی نہیں کر رہا، ڈر گیا۔ ادھر ویکھو جی، حضرت سعد نے امیہ نو ہٹایا تے اگے ہو کے کہنے لگا میرے تو پوچھ میں کون ہاں؟ انا سعد، میں سعد ہاں، نبی دے مدینے وچوں آیا۔ ابو جہل کہنے لگا تواڈے تے تے پابندی سی، تسی کیوں کر رہے ہو؟ تو انہیں کہا پابندی کا دی؟ اللہ ساڈا، رسول اللہ ساڈا، کلام اللہ ساڈا، بیت اللہ ساڈا، تے اجازت بھی اسی لویے، چل تو کون ہوں میں روکن والا؟ ادھر ویکھیا جی، ہوں ادھر ویکھیا جی، ادھروں ابو جہل، ادھروں سعد، درمیان امیہ، ہوں ادھروں دوست ہے، ادھروں لیڈر ہے وہ دا گل جدوں تو میں آئی نا، سنیا جی، سعد نو امیہ کہنے لگا سعد لا ترفع صوتک عند ابل حکم، ٹھیک ہے تیری میری یاری ہے لیکن یہ ساڈا سردار ہے، یہ سامنے اپنی آواز اونچی نہ پیا کریں، ہولی آواز رکھ، ساڈے سردار دی گستاخی نہ کر۔ یہ درمیان وچ کھلو کے گل کر رہے ہیں، سنیا جی ذرا۔ حضرت سعد کہنے لگے امیہ جیڑے بندے دی تو طرفداری کر رہے ہیں تے اپنے یار دی یاری نو بھلا رہے ہیں، اے بندہ تیرا قاتل ہے، اے تینوں قتل کرائے گا۔ اے گل میں اللہ دے پیغمبر کو سنی سی، امام کائنات نے فرمایا سی اے امیہ دا قاتل ابو جہل ہے، تے امیہ دے پیراں وچوں زمین نکل گئی۔ ابو جہل کہنے لگا امیہ تینوں گھبران دی لوڑ نہیں، اے میں دفعہ رکھان ویلا رہے ہے، میں بنا تیرا قاتل کیویں ہو سکدا؟ جملہ دین لگا زبان، ادھر ویکھیا جے ضائع نہ کریا جے تے تواڈی سبحان اللہ تو پتہ چلے گا تانوں سمجھ آئیے کہ نہیں۔ ادھر ویکھیا جے امیہ کہنے لگا ابو جہل چپ ہو جا، سعد اپنی گل کردا تے میں نہیں سی مننی، جڑے نبی دا حوالہ دے رہے ہیں میں امیہ دا بھی ذہن ہے، انہاں دا نبی جدوں بھی بولدا ہے سچ بولدا ہے، جدوں بھی بولدا ہے ماں یکذب محمد اذا حدث، اپنے تے اپنے پرائے مان رہے نے، جداں بھی بولینن سچ بولینن۔ اتوں سرے کی شروع کری، جداں بھی بولینن، ہون تو ریکارڈنگ کرے گا، میں نے پتا ہے تو چاس واسطے ہی کیا سی، نہ کر ریکارڈنگ، جیب وچ رکھ نہ کر، ہاں بس ٹھیک، انہیں چسکا ہی لینا سے۔ جداں بھی بولینن، کی بولینن؟ بولو۔ انہیں کہا تیرا دماغ میں گال نہ بنی، گھر آ گیا پسینو پسینہ، تے گھر والی آکھن لگی، بیوی آکھن لگی بھئی امیہ کیا مسئلہ ہے؟ امیہ آکھن لگا بھئی ایویں سعد میرے دوست نے مدینے چ رہن والے آکھے بھی نبی سی فرمائے بھئی ابو جہل تیرا قاتل ہے۔ ہن بیوی دی گل کی سی؟ کہن لگی امیہ تو آج تو بعد ابو جہل دے قریب نہ گیا کر، میرا بھی دل کردا ہے انہاں دا نبی جدوں بھی بولدا ہے سچ بولدا ہے، انہاں دا نبی جدوں بھی بولدا ہے بولو۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی سچا ہوں، میرے نبی سارے سچے سن، تے میرا نبی دا سردار نبی بھی بولو، میرا نبی دا سردار نبی بھی جدوں بھی بول۔ پھر جنگ بدر جنگ بدر امیہ باندھے گھر بھی میں نہیں جاندا، وہ گل یاد سی، ابو جہل لے گیا، خود آیا لے گیا، کہنا ادھر پھر حضرت بلال دی نظر پائے گئی، انہیں کہا میں نو کوڑے ماردا رہا ہے، دوستانوں کیا بھی ہور کوئی بچے تو پاویں نہ، اینوں نہیں بچنا چاہیے۔ دو چار دوستانوں نے نال ملایا تے گئے تے امیہ دی اچھی خاصی طبیعت بنائی تے مار دیتا، قتل کر دیتا۔ ہن اے دسو سمجھدار بندے ہو، اے تے نہیں جا رہا سی جنگ تے، گھروں کون لے گیا؟ تے جیڑا اصل قاتل ہوئی ہوندا نا جیڑا گھروں لے جائے، کی حال ہے؟ اصل قاتل ہوئی ہوندا نا جیڑا گھروں لے جائے،
یہ مطلب ہے نبی پاک دی گل کی ہوئی سچی ہوئی کہ نہیں؟ تے امیہ دا قاتل کون بنے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن؟ بولو کی سن؟ ایک اور گل سنیا جے، میرے نبی پاک نے فرمایا علی ادھر آؤ، حضرت بلال نو مقداد دو اپنے کٹھے ملاؤ رلاؤ، لگے ونجو فلانی جگہ دے اتھا ویسو، اتھا ایک عورت ہے اندھے کے چٹھی ہے تے او چٹھی چاہو۔ حضرت علی گئے روضہ خاک دی جگہ تے عورت نال ملاقات ہوئی، آکھن لگے چٹھی تے دے کے چٹھی دے، وہ آکھن لگی کوئی چٹھی کہیں نہیں میرے کے، پوری تلاشی گھدی حضرت علی پاک نے، چٹھی نہیں لبھی، انہیں کہ دیکھ کنو چٹھی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آکھن لگے اے تلوار ہے، اگر تین چٹھی نہ لیتی تیرا سر قلم کر دے ساں، میں کو یقین ہے کائنات الٹی پلٹی ہو سکتی ہے، میں علی دا یقین ہے اللہ دے پاک نبی جدہ ہی بولے نا سچ بولا، یا مرن تے تیار تھی یا چٹھی دے، اون والا اپنے سر دے والے دی گوت بنائی ہوئی ہے تے اون گوت کھولی تے اون دے وچوں چٹھی کٹ کے دے دیتی تے آکھن لگی وہ نبی دے یارو میں تھوڑے تے بڑی تعجب کرے دیاں کہ تو کو اللہ دے نبی دی بات تے اتنا یقین ہے، کیونکہ حضرت علی فرمینے ہیں سارے نبی جدہ بھی بولے نا، بولو جدہ بھی بولے نا، سچ بولے نا۔ ہجرت علی رات نبی پاک نے اپنے بستر تے کہہ کو سمایا ہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ ہا بھئی امانتا دے کہ تو آونی میں تیرا مدینے انتظار کرے ساں تے تیری ملاقات کرے ساں، دشمن باہر کھڑن، حضرت علی پاک نبی پاک دے بستر تے ستے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھو سویر دا ٹائم بھائی حضرت علی کے لوگیں پوچھے رات تک نیندر تک کہنا آئی ہو سی، آرام تک کہنا آیا ہو سی، کیونکہ دشمن باہر ان تو نبی دے بستر تھے ہمیں ہو سکتے تے کو نبی سمجھ کے قتل کر دے وینا۔ جملہ سنی حضرت علی فرمیندے نے جیڑی چاس دی نیندر رات آئی ہے زندگی اس کے لیں گی، انہیں کہ او کیویں آکھن لگے نبی پاک جڑا میں کو سمائے آکھے نے تو سویرے امانتا لے کے لگا ہمیں تیری میری مدینے ملاقات تھی سی، جے میں مرنا ہو گیا نبی ملاقات دا نہ آکھے نا، جے ملاقات دا آکھے نے میں کو پتہ نبی سچ آ گئن اے سارے رل کے بھی میں کو مار سکدے، بولو مار سکدے۔ تے ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی آکھیا ہا کہ توالے نبی دعویٰ کی تھی بیٹھن میں راتی رات آسمانہ دی سیر کرایا منے دے ہو، حضرت صدیق اکبر آدن اوہ تے عقل نہیں تسلیم کرنا، اگر میرے نبی پاک نے بات کی تھی کائنات الٹی پلٹی ہو سکتی ہے، رب دا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک گھنٹے دا بیان سی، یہی نصیحت سی، کیڑی شہدہ خیال کرنا چاہیے، بولو بولو کیڑی شہدہ، زبان درست کرو اللہ رحمت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی۔ تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو، اور اے تہاڈا اپنا ربانی آفیشل چینل ہے تاکہ انہاں دے دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان، جنہ تسی ویکھو گے، جنہ شیئر کرو گے، سبسکرائب کرو گے، اونا زیادہ چینل نو پروموٹ ہوئے گا۔ تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پروموٹ کرو۔ جزاک اللہ خیر۔